آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند بولے پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اس مقام پر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اور یہ انتخاب بھی حضور نے ہی فرمایا کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سب کو آتا ہے محبت بلند پڑتی ہے. آتے ہیں وہی جن کو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم آمین. الحمدللہ میری حاضری ہے. بات پلے وہی پڑتی ہے جب غور کے ساتھ سنا ہے. اللہ کا گھر ہے. بچے اگر ہم ساتھ نہیں لائیں گے تو ان تک دین کیسے پہنچے؟ بچے اگر ہم اپنے ساتھ نہیں لائیں گے تو ان تک دین کیسے پہنچے؟ لیکن لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد کی آداب ہے. تو غور کے ساتھ جب بچے بھی سنیں گے انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہم سب کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے بھائی پڑھ رہے تھے جس مخلصی ہے ضد سالے وہ مخ شاہدہ نظر آتے بدہا مکھڑا واللیل زلفان مازار زکاجت آیا. کیونکہ آپ پہلے بول چکے ہیں ذکر کے اندر بھی اور ماشاءاللہ حضور کے صلاح خان کے ساتھ بھی. میں مجبور بھی نہیں کروں گا کہ بولے یہ میری عادت بھی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غور کے ساتھ سماعت کی جائے، بات سمجھ آنی چاہیے. بدہا مکھڑا واللیل زلفان ما ساغ دا کاجل پایا ہے. یو رل مل سارے کہتے ہیں باہر رب نے یار سجایا. یو رل مل سارے کہتے ہیں باہر رب نے یار سجایا. میری ماں فرماتے اتار کر ان کے روح کا صدقہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے. سبحان اللہ. چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. اور فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا. اور تیری نسل پاک بھی ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب بنا. جو آیت مبارکہ کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور
تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں گے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لفظ نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دودھ یتیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے۔ قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر حضور کو نور فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا اور تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور تمہیں اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر آخر میں اپنا وسراجا منیرا اور تمہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی نورانیت نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو لا ریب کتاب قرآن پاک کے اندر نور فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف کہ اللہ نے تو اپنے محبوب کو نور فرما دیا، کیا حضور علیہ السلام نے بھی اپنے اس شان نورانیت کا ذکر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور سارے مومنین میں محمد کے نور سے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سے مبارکہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی آ رہی۔ صحابہ رسول نے سوال کیا بارگاہ مصطفیٰ کریم کے اندر، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ جو جواب حضور نے دیا وہ بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے سوال پر غور کیجیے۔ صحابہ رسول کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے جو رسول ہمیں عطا فرمایا ہے وہ رسول تخلیق کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز کو بھی جانتا ہے، وہ رسول سب سے آخری چیز کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کے لحاظ سے، دنیا کے اندر تشریف لانے کے لحاظ سے حضور علیہ السلام سارے انبیاء کے بعد تشریف لائے، اور حضور نے ہی اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب حضور انبیاء کے اندر سب سے آخر کے اندر تشریف لا رہی ہے، لیکن صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔
یہ حضور علیہ السلام اپنے شان نورانیت کا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں جس گھر کے اندر، جس عظمت والی گود کے اندر میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی عظمت والی ماں کیا چاہتا ہے؟ انی رائت خارج منی نور اضاءت لہ قصور شام، کہ جب میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی وہ عظمت والی گھڑی آئی، وہ لمحہ آیا، وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی انی رائت، میں نے دیکھا، خارج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوگا، آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے۔ سرزمین مکہ پر حضرت سیدہ طیبہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں جب مجھ سے میرے بیٹے کی ولادت کا وقت ہوا، انی رائت خارج منی نور، میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کتنا بڑا تھا، اس نور کی نورانیت کتنی تھی؟ فرمایا اضاءت لہ قصور شام، اس نور کی چمک کی وجہ سے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے سرزمین مکہ پر رہتے ہوئے میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرزمین مکہ، آج بھی اس مقام پر اللہ کو لے جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آج بھی وہاں ایک مکان لائبریری کی صورت کے اندر موجود ہے، زمزم والے صغیر کے بالکل قریب اللہ نے زیارت کا موقع دیا، اللہ پھر یہ سعادت نصیب فرمائے گا۔ آپ سب دعا کیجئے اللہ حرمین کی رونق کو بحال کرے۔ اب سرزمین مکہ پر حضرت سیدہ آمنہ موجود ہے، لیکن میرے نبی کی نور کی عظمت کو دیکھیے، فرماتے خارج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی چمک کے اندر میں نے ملک شام کے محلات سبحان اللہ، اور جن شخصیات کے درمیان میرے نبی علیہ السلام موجود رہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج میں نے نماز فجر کے بعد بھی یہ حدیث بیان کی کہ جنہوں نے اپنے ظاہری آنکھوں کے ساتھ میرے نبی کو دیکھا، حضور فرماتے لا تمس النار مسلمان رعانی اور رعا من رعانی، جس نے ایمان کی حالت کے اندر میں محمد کو دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب جن صحابہ کے اندر میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں جس جگہ پر حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک کی وجہ سے در و دیوار سبحان اللہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے درمیان میرے نبی علیہ السلام کے حلیے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو پیشانی کیسی عطا فرمائی، ناک مبارکہ کیسی عطا فرمائی، آنکھیں کیسی عطا فرمائی، وہ عظمت والی آنکھیں کہ حضور فرماتے ہیں میں کھڑا زمین پر ہوتا ہوں لیکن میری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عظمت والی آنکھیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز میرے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک قدم اٹھایا اور آگے رکھا، دوران نماز ہاتھ کو بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے رکھا، نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ کہتے ہیں نماز کے بعد یا سنا نماز کے اندر یہ اضافی عمل تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب غور کے ساتھ سماعت کرنا،
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا اور دوران نماز میں نے اپنے نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری آنکھ جو چیز سامنے آ جائے گی رکاوٹ والی وہاں ہماری آنکھ کی بینائی رک جاتی ہے۔ سامنے دیوار ہے، ہم دیکھیں کہ دیوار تک ہمیں نظر آئے گا، دیوار کی اس طرف کیا ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ جہاں بھی کوئی رکاوٹ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن دیکھنے والی وہ آنکھیں اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور فرماتے میں نے نماز کے عالم کے اندر آسمان کی طرف چہرے کو بلند کیا تو میں نے کیا دیکھا، میری نگاہ جنت کے اندر، اور جنت کے اندر انگوروں کا لٹکتا ہوا خوشہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں نے ہاتھ بلند کیا، وہ ہاتھ کی طاقت دیکھے حضور فرماتے میں نے اس خوشے کو پکڑ لیا، اگر چاہتا توڑ دیتا، اے میرے صحابہ میں تمہیں دیتا، قیامت تک کھاتے رہتے وہ انگوروں کا خوشہ ختم۔ وجہ کیا؟ ہم انگور لے پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، کلو لے لیں، چند ساتھی بیٹھ کر کھائیں، چند منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن ایک انگوروں کا خوشہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر میں تمہیں دے دیتا قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت کی نعمتیں ایسے بنائی ہیں جو نہ کھاتا ہونے والی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے پھر سوچا کہ یہ غیب کی چیز ہے اور میرے غلاموں نے غیب پر ایمان رکھا ہوا ہے، پھر میں نے ہاتھ بھی چھوڑ دیا، قدم بھی پیچھے کر لیا۔ یہ میرے نبی کی آنکھوں کا سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضور کے حلیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا اے جابر کان وجہہ مثل السیف، کیا ہمارے نبی علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کیا، تو حضرت جابر کو جواب دیتی ہے میں قال لا بل کان وجہہ مثل الشمس والقمر، نہیں میرے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا، بلکہ میرے نبی کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح چمکدار۔ سبحان اللہ۔ یہ چہرہ پر تو ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، اور شاعر کیا کہتا ہے، قسم خدا کی اے جان عالم ہر ایک ہم نے حسین، قسم خدا کی اے جان عالم ہر ایک ہم نے حسین دیکھا، نہ آپ سا ماہ جمال دیکھا، نہ آپ سا ماہ جبین دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اے رخ پہ تیرے ہزاروں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، آقا تیری حقیقت کو کون سمجھے کہ لامکاں کا مکین دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تیری حقیقت کو کون سمجھے کہ لامکاں کا مکین دیکھا۔ تو جب حضرت جابر سے پوچھا گیا تو قال لا بل کان وجہہ مثل الشمس والقمر، فرمایا میرے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا، بلکہ میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ مقدس سورج اور چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اللہ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا۔ یہ کیسا عظمت والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر ہم جشن نہ منائیں، ہم خوشیاں نہ منائیں، گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے، کسی کا سانولا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن یاد رکھیں گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ اگر رنگ کالا بھی ہو، ماں کہتی میرا بیٹا چاند جیسا۔ ہاں تو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے نا، قلبی محبت ہے، یہ رغبت ہے،
فطرتی طور پر ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں وہ رسول وہ نبی عطا فرمایا جو اللہ کا محبوب ہے، تو پھر ہم حضور کی آمد پر خوشی نہ منائیں؟ کیسا چہرہ ہے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مومنوں کی ماں، حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بلکہ سحری کا وقت تھا، میں اپنے حجرہ کے اندر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور جس چراغ کی روشنی کے اندر سی رہی تھی وہ چراغ بھی گل ہو گیا، اب اندھیرا بھی چھا گیا اور سوئی بھی گم ہو گئی، میں نے بڑی کوشش کی لیکن سوئی مجھے نہ ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اسی پریشانی کے عالم کے اندر تھی کہ اللہ کے محبوب حجرہ کے اندر تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی گھر کے اندر اس حجرہ کے اندر کمرہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے میری گم شدہ سوئی ہوئی کیسا نورانی چہرہ، اللہ کے خواب کے عالم کے اندر حضور اللہ اپنے محبوب کا وہ چہرہ ہمیں بھی دکھا، مجھے روتے نیند جو آ گئی۔ توجہ کرو، جب بندہ عشق مصطفیٰ کے اندر تڑپتا ہے، سلگتا ہے، دل کے اندر حضور کا عشق ہوتا ہے تو حضور کی یاد کے اندر روتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، مجھے روتے نیند جو آ گئی تو کرم کیا کہ وہ آ گئی۔ ان کو سمجھ لگ رہی بابا جبران کہتے ہیں سبحان اللہ، مجھے روتے نیند جو آ گئی تو کرم کیا کہ وہ آ گئے، جو لگی تھی دل کی بجھا گئے میرا سویا وقت جگا، جو لگی تھی دل کی بجھا گئے میرا سویا وقت جگا گئے، تو یہ دیکھ واصف خستہ جان تیرا اس سے پہلے تھا حال کیا، رخ بددعا جو ادھر ہوا تجھے کیا سے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، رخ بددعا جو ادھر ہوا تجھے کیا سے کیا ہوا نہ گئے۔ جب سرکار کرم فرماتے ہیں، ابھی جو بھائی نعت پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے 2 مرتبہ اپنی نعت پڑھنے کے دوران فرمایا کہ میں بڑا بہترین کلام پڑھ رہا ہوں، لیکن شاید آپ میں سے چند لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الہدی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ سب کو آتا ہے، حالانکہ اگر الفاظ پر غور کیا جائے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، سوال کیا جائے بلغ العلا بکمالہ کشفت الہدی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کسی سے ترجمہ پوچھا جائے، معنی پوچھا جائے تو شاید ہمیں نہ آتا، لیکن وجہ کیا ہے، جس مقام پر یہ ربائی پڑھی جاتی ہے، ایک ان پڑھ، آپ کو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ایک ان پڑھ بالکل دین دنیا کی تعلیم سے دور ہو، وہ بھی ذوق کے اندر جھومنے لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ یہ ربائی ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ان کا پورا نام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے، بادشاہوں کے قصیدے لکھے، ان کی تعریفیں کی۔ ایک دن بیٹھے تھے، دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، آؤ آج کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر کیوں نہ قصیدہ لکھیں، جس کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر اس کائنات کے اندر حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھتے ہیں، ربائی لکھنا چاہتے ہیں۔ ربائی کہتے ہیں 4 مصر موازی لکھا، بالغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کی وجہ سے۔
کشفت ہدا بجمالہ، اندھیروں کو دور کیا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ساری ادائیں بڑی خوبصورت ہیں۔ تین مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع لکھا ہے، حالانکہ آپ ان کی کتابیں بوسنان سادی اٹھا کر دیکھیں، پوری کتاب نظم کی صورت کے اندر لکھی ہے اور نثر کی صورت کے اندر گلستان سادی، یہ دونوں فارسی کی کتابیں ہیں، درس نظامی کے ابتدائی طالب علم کو پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے، آج حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے نذرانہ عقیدت لکھنا چاہتے ہیں۔ بالغ العلا بکمالہ، کشفت ہدا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تین جملے لکھے، چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر آنکھ لگ گئی، سر والی آنکھیں بند ہوئی، دل والی آنکھیں کھل گئی، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ سبحان اللہ، جیسے میں نے ابھی پڑھا تھا، مجھے روتے نیند جو آ گئی، تو کرم کیا آپ کے دعا گئے، حضور کی یاد کے اندر حضور کا غلام تڑپے اور حضور تشریف نہ لائے۔ امام حسینی علیہ رحمت قصیدہ بردہ شریف بڑا پڑھا جاتا ہے مدارس کے اندر، عمومی طور پر پڑھا جاتا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ جنہوں نے لکھا ہے امام حسینی علیہ رحمت فالج کے مریض ہیں، کہ حضور کی خدمت کے اندر فالج کی حالت کے اندر یہ قصیدہ ہے۔ سرکار نے کرم فرمایا، خواب کے عالم کے اندر تشریف لائے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے، اللہ نے شفا۔ سبحان اللہ، امتی تڑپے اور نبی کو خبر نہ ہو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی نہیں دیا۔ نبی تو سارے عظمتوں والے ہیں، الحمدللہ ہم سارے انبیاء کے عظمتوں کو مانتے ہیں۔ تو شیخ سعدی حیدر الرحمن نے تین جملے لکھے، تین مصرے لکھے، پریشانی کی حالت کے اندر آنکھ لگ گئی، حضور خواب کے اندر تشریف لائے، اور ساتھی پریشان کیوں ہے؟ عرض کیا اللہ آپ کی خدمت کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، یا رسول اللہ ربائی لکھنا چاہتا تھا، تین مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع نہیں بن رہا، اب ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ساتھی سنا تو صحیح، تین مصرے کیا لکھے ہیں؟ حضور کی خدمت کے اندر حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمت کرتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ جب جہاں رکے حضور نے خود فرمایا، اے سعدی کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، کیسا نورانی چہرے والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت سی رہی تھی، کچھ ہاتھ سے سوئی گر گئی، فرماتی ہیں جب حضور کمرے کے اندر داخل ہوئے، حضور کے چہرہ بددہا سے ایسی نورانی کرنیں نکلیں کہ مجھے گم شدہ سوئی میں۔ یہ تو حضور کی شادی کے بعد کی بات ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظمت والی خاتون جنہوں نے بچپن کے عالم کے اندر میرے نبی کو اپنا دودھ پلایا۔ سبحان اللہ، فرماتے جب میں مکہ پہنچی، یہ واقعہ بڑا طویل ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب انہیں حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب اپنے ساتھ لے گئے تھے گھر کے اندر اور کہا کہ یہ میرا پوتا ہے۔ یہاں علماء نے بڑی پیاری ایک بات لکھی کہ دائیاں اس وقت کا جو طریقہ تھا، دائیاں بچے لینے کے لیے آتی، بڑے بڑے مالداروں کے بچے لے جاتی اور پہلے سے کہہ دیتی کہ ہم اتنا مال دیں گے تمہارے بچے کی پرورش کرنے کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی میرے دل کے اندر بھی خواہش تھی، کیونکہ میں مالی لحاظ سے بھی بڑی کمزور تھی، تو میری بھی خواہش تھی کہ اللہ کسی امیر کے گھر کا بچہ دے گا
تو جب وہاں سے مال ملے گا میری بھی کچھ قسمت سنور جائے گی. لیکن جب پتہ چلا کہ آنے والا الفاظ تو یتیم کے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں در یتیم، یتیم نہیں در یتیم. جب پتہ چلا کہ اس کا بچے کا تو والد ہی اس کی ولادت سے پہلے انتقال کر گیا ہے، لیکن فرماتی ہے جب میں حضور کے پاس پہنچی، بچپن کا عالم ہے، حضور یمنی چادر تانے سوئے ہوئے. سبحان اللہ. اور آپ حضرات نے بھی گھر کے اندر خواتین کا شاید طریقہ دیکھا ہو کہ بچہ چھوٹا سا جب ہوتا ہے ماں بھی اٹھانے لگے نا اپنے بچے کو تو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے کہ بچہ ڈر نہ. حضرت حلیمہ صاحب فرماتی ہیں میں نے بھی حضور کا جب دیدار کرنا چاہا، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھ کر چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، حضور نے جو آنکھیں کھولی ہیں نور نکلا آسمانوں کی طرف، آنکھوں سے نور نکلا آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا. حضور کو لے کر اپنے قبیلہ بنو سعد چلے گئے. چند دن گزرتے ہیں، محلے کی عورتیں جمع ہو کر اماں حلیمہ کے پاس آ جاتی ہیں اور پوچھتے ہیں اے حلیمہ کب سے اتنی امیر ہو گئی کہ پہلے تو تیرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، کئی دن گزر جاتے بغیر چراغ جلائے تو اپنا نظام زندگی گزارتی رہی، لیکن تو کب سے اتنی امیر ہو گئی کہ ساری رات تیرے گھر کے اندر چراغ جلتا رہتا، تیرے در و دیوار سے نور کی کرنیں باہر جا رہی ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی دولت تیرے ہاتھ آ گئی؟ حضرت حلیمہ صاحب نے جواب دیتی ہیں، آج کی محفل کا نچوڑ ہے. حضرت حلیمہ صاحب نے فرماتی ہیں اے میرے پاس آنے والی خواتین، میں نے تو گھر کے اندر چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا. بہت بڑی بات ہے کہ گھر کے در و دیوار سے کرنوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے. فرمایا جب سے آمنہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہے. کیسا نوان رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان جب اسلام قبول کر لیا اس وقت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بچپن کے عالم کے اندر دیکھا کہ آپ گھوڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا. یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گھوڑے کے اندر ہیں، آپ انگلی کو ہلا رہی ہیں، جس طرف انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر چلا جاتا ہے. میرے امام فرماتے چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. اللہ. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے بچپن کے عالم کے اندر آپ کو دیکھا کہ آپ گھوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، انگلی ہلا رہے ہیں، جدھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، جدھر انگلی کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے. یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا میرے چچا جان بچپن کے عالم کے اندر میرے رب نے مجھے کھلونا بھی نور کا تھا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ حضور نے اس سے بھی اگلی بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا جان یہ چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ جب رب کی بارگاہ میں کیونکہ ہر چیز رب کو سجدہ کرتا ہے، شجر حجر ہر چیز حیوانات رب کو سجدہ کرتے ہیں، رب کی تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کسی پرندے کو پکڑنا چاہیں پرندہ پکڑا ہی تب جاتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. قید کی مصیبت سے اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. انسان کو اپنے آپ پر غور کر، ایک پرندہ جس نے رب کے بارگاہ کے اندر کوئی حساب نہیں دینا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اشرف المخلوقات ہے جنہاں تو سب سے زیادہ حق بنتا تھا کہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب رہتا، اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رہتا.
جیسے بھائی اقربا صاحب پڑھ رہے تھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاند جب اللہ کی بارگاہ کے اندر عرش بری کے نیچے سجدہ کرتا تھا، اس کے گرنے کی آواز میں محمد سنا کرتا۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات بیان کر چکے، حضور علیہ السلام فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میں نے بچپن کے عالم کے اندر کسی اور چیز کے ساتھ نہیں کھیلا، میں اللہ کی اس نورانی چاند کے ساتھ کھیلا کرتا۔ یہ نورانی رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور کیسا نورانی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ صحابی رسول ہیں، اور ایسے خوش قسمت صحابی رسول ہیں جن کو اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اب یہودی نے سربراہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر حضور کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ پتہ چل جائے یہ اعلان نبوت کرنے والا سچا بھی ہے یا جھوٹا۔ ہو سکتا ہے تم نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تمہارے پاس زبور کا علم بھی ہے، تورات کا علم بھی ہے، انجیل کا علم بھی ہے۔ یہ تینوں قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں۔ ان تینوں کتابوں کا علم تمہارے پاس ہے، جاؤ جا کر گفتگو کرو، اور جب پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، نبی آخر الزمان ہے، پھر ہم بھی جائیں گے، جا کر کلمہ پڑھ لیں گے، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی، میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ ایسا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جو دیکھتا ہی رہتا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبی کے اندر تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک یہودی نوجوان گزرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ اس نے بنایا ہوا ہے، باپ کو اسے بھیجا جاؤ جا کر بکریاں چراؤ۔ اب گزرنے لگا مسجد نبی کے سامنے سے، اس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہے۔ کون؟ یہودی، باپ یہودی، پورا قبیلہ خاندان یہودی، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ پڑی عاشق ہو گیا۔ آج ہم دنیا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ محبت، فلاں کو فلاں کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میرے الفاظ پر غور رکھیے، یا بندہ محبت کرتا ہے حسن و جمال دے، یا بندہ محبت کرتا ہے عطا دے کر، ناز و انداز دے کر، یا بندہ محبت کرتا ہے مال دے کر۔ عمومی طور پر یہ تین وجہ ہوتی ہیں۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے حضور سے بڑھ کر حسن و جمال کسی کو عطا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، جاری، جشن آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے معبود سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو حسن و جمال عطا کیا۔ اور اگر ناز انداز کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو آزاد عطا فرمائے ہیں ایسے خوبصورت کہ حضرت انس بن مالک ان کا لقب ہے خادم رسول۔ صحابہ سارے حضور کی خدمت کے اندر حاضر رہتے،
کئی ایسے صحابہ اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا آج بھی وہ بلند مقام موجود ہے، جگہ موجود ہے، اللہ کو لے جائے وہاں. تو جو صحابہ وہاں رہتے تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف حضور کی زیارت اور حضور سے دین سیکھنا. 24 گھنٹے وہیں رہتے. صحابہ لوگ تجارتی لوگ تھے، تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، جن کے باغات تھے، وہ اپنے کھجورے لا کر حضور کے ان صحابہ کو وہیں پر دے دیا کرتے تھے. آج اگر مسجد یا مدرسہ کے اندر طلباء رہتے ہوں، جیسے ہم ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ صحابہ حضور کی خدمت کے اندر 24 گھنٹے رہتے. انہیں اصحاب صفہ، چبوترا پر رہنے والے صحابہ کہا جاتا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی حضور کسی کام کا حکم فرمائیں، کسی بات کا حکم فرمائیں تو ہم فوراً عمل کریں گے. لیکن حضرت انس بن مالک، اور اس سے بھی پچھلی بات یاد آ گئی کہ جب آپ کو آپ کی والدہ لے کر حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، آپ کہتی ہیں حاضہ خبیدوں کا خدمت کا تقبل یا رسول اللہ، یا خدا یہ میرا بیٹا آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما. حضور نے قبول فرما لیا. عرض کرتی ہیں حضرت انس بن مالک کی والدہ، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس کے لیے دعا بھی فرما. اب نبی کی دعا رد نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کروائی، ان کی زندگی کے لیے، ان کی رزق کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے. یہ 3 دعائیں کی. علماء نے لکھا کہ رزق کے بارے میں حضور کی مانگی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہر کسی کا باغ سال کے اندر 1 مرتبہ پھل دیتا تھا. انس بن مالک کا باغ سال کے اندر 2 مرتبہ. سبحان اللہ. عمر کے لیے یعنی زندگی کے لیے حضور کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ اللہ نے 103 سال کی عمر مبارکہ انس بن مالک کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اولاد کے لحاظ سے علماء نے لکھا کہ ایسی دعا کیونکہ مانگی نبی کی دعا تھی، ایسی دعا قبول ہوئی کہ جب تک آپ زندہ تھے 80 سے زیادہ آپ کی اولاد موجود تھی. یعنی کچھ اولاد ان کی اولاد، تو اتنی اولاد اپنے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ حضرت انس بن مالک دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی مانگی دعا کا اثر. تو اگر حضرت انس بن مالک کے حق کے اندر حضور کی دعا اس شان کے ساتھ قبول ہو چکی ہے تو ذرا غور کیجیے. ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. حضور نے اپنی امت کے لیے پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے کے اندر رکھ کر دعا مانگی، یا رب ہب لی امتی. معراج کی رات رب کے بارگاہ قرب کے اندر پہنچے، امت کی دعا مانگی. حضرت قسم بن عباس یا فضل بن عباس، یہ دونوں بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. فرماتے جب وصال ظاہری حضور نے فرمایا آپ کو آپ کی قبر منور کے اندر اتارا گیا، ان دونوں میں سے ایک صحابی سب سے آخر کے اندر قبر مصطفیٰ سے نکلنے لگے. فرماتے میں نے جب نکلتے ہوئے دل نے چاہا کہ آخر مرتبہ پھر دیدار مصطفیٰ کرنا. میں نے کیا دیکھا، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان لگایا، حضور وہاں بھی یہ دعا مانگ رہے تھے، یا رب ہب لی امتی، مولا میری امت کی بخشش فرما. اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ 10 سال حضور کی خدمت کے اندر رہے، کبھی حضور نے تمہیں جھٹکا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کیا. میں نے غلاموں سے، خادم سے، آج کے دور کے اندر نوکر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نقصانات ہو جاتی ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھ سے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن سرکار نے کبھی مجھے جھڑکا تک نہیں. اور حضرت انس بن مالک بھی آزائے مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی، فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ کو میں نے ریشم و دیباج سے بھی زیادہ نرم، جس نرم سے نرم اور اعلیٰ سے اعلیٰ کسی چیز کو چھونے کے ساتھ
بندے کو جو سکون قلب ملتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو نرم و ملائم بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے جب میری پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اور میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، تو وہ یہودی نوجوان جو مسجد نبی کے سامنے سے گزرا، چہرہ مصطفیٰ پر نگاہ پڑی، عاشق ہو گیا، دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ اب ہے یہودی، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، لیکن وہ محبت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اس محبت نے عشق کا روپ دھار لیا۔ جب دل کے اندر عشق آ جاتا ہے پھر کھانے پینے سونے کسی چیز کی فکر نہیں رہتی ہے، تو وہ تو عشق بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس عشق نے بیمار کر دیا، کمزور ہو گیا، بستر پر پڑ گیا۔ باپ نے بڑے علاج کروائے، بڑے طبیب بلائے، لیکن ڈاکٹر حکیم طبیب جسمانی علاج کرتے ہیں، اس مرض کا علاج کس کے پاس ہے؟ جسم کے اندر تو درد ہو تکلیف ہو حکیم طبیب علاج کرتے ہیں، لیکن یہ جو مرض تھا وہ ظاہر جسم کے اندر نہیں، قلب کے اندر تھا، دل کے اندر تھا۔ حتیٰ کہ ایسے لمحات آ گئے کہ موت کی گھڑیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے میں نے بڑی کوشش کی تیرے علاج کی تو صحت یاب ہو جائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تیری موت سامنے نظر آ رہی ہے، میں تیرا باپ ہوں، اپنی والدین کو اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، مجھے بھی تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، اگر تیرے دل کے اندر کوئی آخری خواہش ہو تو اس کا اظہار کر دے، میں تیرا باپ اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے جب یہ بات کہی اس نوجوان نے آنکھیں کھولی، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، چاہے بجان میری آخری خواہش پورا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آپ حیران ہوا کہ بیٹا یہ بھی تو وقت وعدہ دینے کا ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے تو میں پوری کروں گا۔ جب باپ نے بارے دیگر اس بات کا اعلان کیا تو اب نوجوان کہتا ہے اے میرے ابا جان اگر میری آخری خواہش ہی پوری کرنی ہے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کے چہرے کی زیارت کروں۔ آخری خواہش زندگی کی کتنی پیاری کی۔ اب باپ رہنان ہوا میں یہودی، میرا ہی بیٹا یہودی، پورا خاندان یہودی، لیکن میرا بیٹا آخری خواہش کیا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی زیارت کرنا چاہتا۔ اس نے کہا بیٹے میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، کل کو میرے قبیلے والے رشتہ دار مجھے تانا کو دیں گے، لیکن میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت آپ کے اندر حاضر ہوا، عرض کرتا اے مسلمانوں کے نبی، وہ تو نبی مانتا نہیں، اے مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا جو بستر مرگ پر پڑا ہے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کی چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اب حضور نے بھی یہ ارشاد فرمایا تو یہودی تیرا بیٹا یہودی، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان کیا عطا فرمائی ہے 17 پارے کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جہاں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، وہی عالمین کا لفظ اپنے محبوب کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا جہاں تک میں رب کی ربوبیت ہے اے میرے محبوب وہاں تک تیری رحمت حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس نوجوان کے پاس پہنچے، باپ اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہتا ہے اے میرے بیٹے اپنی آنکھیں کھول، تیری محبت کا مرکز محور مسلمانوں کے نبی تیرے سامنے۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان آنکھیں کھولتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا حضور کی غلامی کی شان کیا ہے۔ حضرت یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاؤں تو
تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرمانا میرے مالک کا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، میرے غلامی کے اندر آنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرمانا میرے مالک حقیقی کا کام ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، کوئی نفلی عبادت، واجبی عبادت، فرض عبادت کچھ بھی نہیں کی۔ اب وہ اس نوجوان کا جو باپ ہے، جو یہودی ہے، یہ نوجوان تو مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا، سبحان اللہ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فبأیہم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤگے۔ سبحان اللہ اور آل پاک کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، فرمایا آسمان ستاروں کی وجہ سے قائم ہے، زمین میری آل کی وجہ سے قائم ہے۔ سبحان اللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دونوں طرف کی حدیث بیان کر کے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے بڑے آسان الفاظ کے اندر بیان فرما دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ ہمیں حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے اہل بیت کے ساتھ بھی پیار ہے، ہونا بھی دونوں کے ساتھ چاہیے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کے ساتھ بغض ہو، پھر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، صحابہ کے خلاف زبان پر الفاظ غلط جاری ہو تو پھر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ دونوں کے ساتھ محبت کریں گے۔ بہرحال وہ صحابی بن گیا، اس کا باپ کہتا ہے اب تھا میرا، اب میرا نہیں، کیونکہ تمہاری غلامی کے اندر آ، میں یہودی ہوں، وہ تمہارا غلام بن گیا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا اسے اٹھا لو، لے جاؤ، جنازے کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ دے گئے۔ اب کچھ علماء نے لکھا کہ حضور اس کے جنازے کے ساتھ اس حالت کے اندر چل رہے ہیں کہ اپنا پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے۔ ہمارے کاندھوں پر فرشتے موجود ہیں، نظر آتے ہیں، مانتے تو ہو نا کہ ہیں کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ حضور کا فرمان ہے نماز جنازہ جب کسی مسلمان کا پڑھا جاتا ہے، مسلمان کی نماز جنازہ کے اندر فرشتے آتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے ذکر کی محفل چل رہی تھی تو ذکر کی مجلس کی برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کچھ فرشتے ذکر کی مجلس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تلاش میں سے کوئی فرشتہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں مختلف لوگ مختلف قبائل سے مختلف جگہ سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے ہلومو الی حاجتکم، کہ یہاں آجو، جس چیز کی ہمیں حاجت تھی، جس چیز کو ہم تلاش کر رہے تھے یہاں مل گئی ہے۔ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک قطار در قطار اس محفل کو ڈھانپ دیں گے۔ حدیث بڑی طویل ہے، بہرحال میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس جنازے کے اندر، اس نوجوان کے جنازے کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے، لیکن حضور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جب بندہ محمد کی غلامی کے اندر آ جاتا ہے اللہ اسے کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضور اس حالت کے اندر جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اپنا پورا قدم زمین پر نہیں رکھ رہے، بلکہ انگلیوں کے سہارے کے ساتھ، کندھے کے سہارے کے ساتھ ایڑی کو اٹھایا ہوا چل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ کیا پاؤں کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی ورم ہے جس وجہ سے آپ اپنے قدمین شریفین زمین پر پورے نہیں رکھ رہے؟ حضور نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، میرے اس غلام کے جنازے کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ مجھے زمین پر پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہ نصیب۔ اس نوجوان کا عمل کیا؟
سے بعد اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اس نوجوان کا عمل کیا تھا، چہرہ اس خواب کو دیکھا پھر حضور کے ساتھ بھی پڑھا۔ حالانکہ اسے اسلام کی دولت آخری زندگی کی آخری لمحات کے اندر، بلکہ کہیں نے لکھا کہ اس وقت شاعر اپنا خیال پیش کرتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوگا 2 گھڑیاں رک جا تقدیر میرا محبوب آگے ہے۔ وہ تو موت کو بھی کہہ رہا ہوگا کہ ٹھہر جا، مجھے اللہ کے محبوب کا دیدار ہو لینے دے، جسم روح جان سب کو تو حضور پر قربان کرنی ہی کرنی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین کے لیے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر خدا نخواستہ کوئی غلط جملہ کوئی غلط لفظ نکلا ہو، رب کی بارگاہ کے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضور کی آمد کی بڑھ چڑھ کر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد